بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا آسان اردو ترجمہ آج کے سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 اور 81۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق بھی گزشتہ اسباق سے ہے۔ یہود کا ذکر ہو رہا تھا، تو چلیے پہلے ہم آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ہر الفاظ اور حروف کے علیحدہ معنی حسب معمول بتائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر پورا معنی بتایا جائے گا اور مختصر تفسیر بھی، تاکہ معنی سمجھ میں آ جائے۔ آیت کا بعض حصہ اس صفحے پہ ہے اور بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے، تو پہلے میں اس صفحے کی بات پوری مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ۔ وقالو، واو کے معنی اور، قالو انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ یہود۔ لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، کیا چیز؟ النار، آگ۔ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا سوائے ایامن، ایام یوم کی جمع ہے ایام یعنی دن، معدودتن، معدودتن کے معنی چند، چند ایام یعنی چند دن۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا یعنی کہ یہود نے کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، قل، کہہ دو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لیا، عند، پاس، اللہ، اللہ، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، فلن، کہ ہرگز نہ، یخلف، خلاف کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنا وعدہ۔ کہہ دو، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا؟ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا، یعنی کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کچھ اگر ہم سے گناہ وغیرہ سرزد ہو گئے تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ دن
عذاب سے گزرنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، جبکہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، لیکن وہ اپنے گزشتہ نبی کی رسالت پہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، ایام معدودہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ آپ ہمیں نہ جلائیں گے، ہمیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے؟ ایسا تو کوئی وعدہ، کوئی لکھت پڑھت تو ہے نہیں تمہارا کہ اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ آگے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام کے معنی کیا، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ، علی کے معنی پر، اللہ معنی اللہ، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی ایسا وعدہ لیا نہیں یہود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ آپ پہ ایمان نہ لائیں اور پھر بھی وہ اپنے گزشتہ نبی پہ ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ مومن کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اہل کتاب بھی ایمان نہیں لاتے تو وہ بھی کافروں میں شریک ہوں گے، اور ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو کہ کفر کرنے والوں کا حشر ہوگا۔ آگے آیت میں فرمایا بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بلا کیوں نہیں، بلا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی، جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بِهِ اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ، اصحاب الناری آگ والے یعنی دوزخی، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی، سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اللہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے سوائے چند یہود کے علماء اور یہود کے، وہ تو اصحاب نبی کہلائے، مومن کہلائے، لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، تو سیئات کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے سب سے برا تو وہی تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد ان کی جو خطائیں تھیں ان کو چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئی تھیں۔ تو جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، تو وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو سب سے بڑا گناہ اس کا وہی ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی، یعنی برائی کمائی، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، یعنی ہر طرف سے وہ گناہوں سے گھرا ہوا ہے، پس یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ
رہیں گے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے آیت نمبر 81 تک پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں پھر آگے انشاءاللہ اگلے صفحے میں، اگلے سبق میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو اتنا آج کے لیے کافی ہے، چلیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔